النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے ماہ مکرم رمضان المبارک کی حسین روح پرور ساعتوں میں جمعۃ الوداع کے موقع پر مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی گفتگو میں حضور مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب اخی رسول زوج بدول امیر المومنین سیدنا و مولانا و مرشدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک شان جس کا اظہار رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان الفاظ میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور بعض روایات میں یہ لفظ ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس ایک شان کے حوالہ سے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث شریف کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے جو فیضان علم امت تک پہنچا ہے، اس فیضان علم کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی تقسیم کا، اس کی ترسیل کا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور مولائے کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بنایا۔ حضرات گرامی قدر، اب اس سے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے
ہمیں ان روایات کی طرف توجہ کرنا پڑے گی، ان احادیث کو دیکھنا پڑے گا جو حضور کی بارگاہ سے سن کر حضرت علی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو روایات ہیں، یہ جو احادیث ہیں، یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جو بخاری میں آئی، مسلم میں آئی، ترمذی میں آئی، نسائی میں آئی، سنن ابن ماجہ میں آئی، سنن ابن داؤد میں آئی، مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر آئی، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آئی۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں جن کے اندر سند کے ساتھ روایت کو ذکر کیا جاتا ہے، ایک یہ قسم ہے روایات کی اور احادیث کی، اور دوسرا قسم وہ ہے جو صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے، ارباب کشف نے، جن کا براہ راست حضرت مولائے کائنات سے رابطہ ہے، حضرت علی سے تعلق اور ربط ہے، انہوں نے وہ حدیث حضور کی بارگاہ سے مولا علی نے سنی، اور مولا علی کی بارگاہ سے براہ راست ان صوفیاء نے، ان اولیاء نے، ان ارباب کشف نے ان روایات کو سنا اور سن کر امت تک ان چیزوں کو پہنچانے کا کام سر انجام دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو طریق ہے، یعنی براہ راست روایات کو سننا، یہ وہ طریق ہے جس پر علماء ظواہر، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ جس طرح سند کے طریق سے ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے امت تک پہنچتی ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے اولیاء کے، اللہ کی بارگاہ کے مقربین کے ذریعے سے ذخیرہ علم بارگاہ مصطفیٰ سے اور بارگاہ سیدنا علی المرتضیٰ سے امت تک پہنچا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور دو باتیں یہاں پر یہ بھی عرض کر دو۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو حدیث کشف کے ذریعے آتی ہے، کشف کے طریق سے آتی ہے، وہ جو ظاہری طریق سے حدیث آتی ہے ان کے خلاف ہو تو اس کا اعتبار نہیں، موافقت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو احادیث طیبہ کشف کے طریقے سے آتی ہیں، ان میں جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں، جو احادیث طیبہ ظاہری طریق سے آتے ہیں، وہ حدیثیں ان کشفی احادیث کی تائید اور تصدیق بھی کرتی ہیں۔ لہذا یہ باقاعدہ ایک مستند طریق ہے، جس طریق کو علماء ظاہر نے بھی اور اولیاء اللہ نے بھی تسلیم بھی کیا، بیان بھی کیا اور استعمال بھی کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الفتوحات المکیہ کے اندر براہ راست مولا علی سے جو روایات بیان کی ہیں اور پھر ان روایات کو نقل کیا ہے حضرت ابن عربی سے، حضرت اعلیٰ تاجدار گولڈا سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی قدس سرہ العزیز نے ان روایات کا ایک حصہ آج کی گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے ہمیں وہ فیض جو باب مدینۃ العلم نے مدینۃ العلم سے لے کر امت تک پہنچایا ہے، اس کا کچھ حصہ نصیب ہو سکے۔ حدیث پاک میں آیا، یعنی حدیث کشفی میں حضور نے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی سنو، ان من الیقین، یقین کس کو کہتے ہیں؟ بڑی اہم بات، ایک ایک حدیث ایک ایک لفظ سننے کے اور دل میں بسانے کے قابل ہے۔ یقین کیا ہے؟ اللہ پہ یقین کیا ہے؟ فرمایا یا علی ان من الیقین اللہ ترضی احدا بسخط اللہ، اے علی اللہ پہ یقین کیا ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ اور کامل توکل کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تو کسی کی
کی خوشی کے لیے، اولاد کی خوشی، بہن بھائیوں کی خوشی، دوستوں کی خوشی، تعلق والوں کی خوشی، فرمایا تو کسی کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے. یہ ہے اللہ پہ توکل، یہ ہے اللہ پہ یقین کہ مجھے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے میں کسی کو خوش نہیں کروں گا. اب میرا نفع میرا نقصان یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اگر وہ مجھے نفع پہنچانا چاہے گا تو کائنات کی کوئی طاقت اس نفع کو مجھ سے روک نہیں سکتی، اور اگر وہ نقصان مجھ سے روکنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے نقصان دے نہیں سکتی. فرمایا اے علی یہ چیز نصیب ہو جائے تو بندے کو اللہ پر یقین اور توکل کی دولت نصیب ہو گئی. اور بڑی خوبصورت بات فرمایا وَلَا تَحْمَدَنَّ أَحَدًا عَلَى مَا آتَاكَ اللَّهُ. سبحان اللہ. وَلَا تَذُمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُعْطِكَ اللَّهُ. فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے تو اس چیز پر، اس نعمت پر کسی اور کی تعریف نہ کر کہ یہ تیری وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ تیرا مجھ پہ احسان ہے، تو نہ ہوتا تو یہ چیز مجھے نہ ملتی. وہ ذریعہ ہے، وہ سبب ہے، بنانے والی اللہ کی ذات ہے. کہا جو انعام تجھے اللہ نے دیا ہے تو اس بات کی حقیقت تک پہنچ کہ وہ اللہ کا تجھ پہ کرم ہے. اور فرمایا اگر اللہ کوئی چیز تجھے نہ دے، یہ بڑی مشکل بات ہے، اگر اللہ تجھے کوئی چیز نہ دے تو پھر کسی کی مذمت نہ کر. تو نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا تو مجھے یہ مل جاتا، تو نہ ہوتا تو میں وہاں پہنچ جاتا. فرمایا کسی کو برا نہ کہو، کسی سے گلہ نہ کرو، کسی کی مذمت نہ کرو. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے اگر وہ تجھے نہیں ملا تو مخلوق سے گلہ نہ کر. وہ رب نے تمہارے حق میں بہتر نہیں جانا تو تجھے اس سے محفوظ کر دیا. فرمایا فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ الْحَرِيصِ. اللہ اکبر. فرمائیے جو رزق ہے نا اس کو حریص کا حرص کھینچ کے نہیں لا سکتا. کوئی بندہ رزق کا زیادہ لالچ کرے تو اس کے پاس زیادہ رزق آ جائے. فرمایا وَلَا يَصْرِفُهُ كَرَاهِيَّةُ كَارِهٍ. اور فرمایا نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ رزق سے توجہ ہٹا لے تو اس کے رزق میں کمی آ جائے، اس کا رزق کسی اور کی طرف پھیر دیا جائے. فرمایا رزق کے معاملے میں بندے کو اللہ پہ توکل اور یقین رکھنا چاہیے. وہ حرص کرے تو اس کا رزق بڑھ نہیں سکتا، اور وہ اگر رزق سے توجہ ہٹا لے تو اس کا رزق کم نہیں ہو سکتا. جو رب تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے اللہ اپنے کرم سے اسے ضرور اس کا حصہ عطا فرمائے گا. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی جعل الروح والفرج فی الیقین والرضا بقسم اللہ وجعل الهم والحزن فی السخط بقسم اللہ. یہ لفظ سنیے. فرمایا بندے خوش کب ہوتے ہیں اور پریشان کب ہوتے ہیں، راضی کب ہوتے ہیں اور ناراض کب ہوتے ہیں، طبیعت میں فرحت کب آتی ہے اور طبیعت میں انقباض کب آتا ہے. فرمایا اللہ نے اپنی رضا پر راضی رہنے والوں کے لیے، اپنی تقسیم پر راضی رہنے والوں کے لیے خوشی لکھ دی ہے، اور پریشانی ان لوگوں کا مقدر ہے. پریشانی اور غم اور اندوہ اور ہم میں رہنا ان لوگوں کا مقدر ہے جو اللہ جل جلالہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے. سو جو رب کی تقسیم پہ راضی ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اور جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی. حضور نے فرمایا یا علی لا فقر اشد من الجہل. اللہ اکبر.
حضور نے فرمایا علی جہالت سے بڑی غربت کوئی نہیں ہے، جہالت سے بڑا فقر کوئی نہیں ہے، جہالت سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہے۔ جو جاہل ہے وہ ہر قسم کی دولت اکٹھی کر لے، وہ سب سے بڑا مفلس ہے، وہ سب سے بڑا نادان ہے۔ فرمایا ولا مالا اجود من العقل، اور عقل سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، علم سے بڑا مال کوئی نہیں ہے، علم فہم اور عقل سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ولا وحدت اوحش من العجب، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر، غرور، اس سے بڑی وحشت کوئی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ تکبر سے کام لیتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے، کوئی اس کے پاس نہیں آتا، کوئی اس کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتا۔ تکبر انسان کو معاشرے سے کاٹ دیتا ہے، لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تکبر سے بڑی وحشت کوئی نہیں ہے، اور فرمایا ولا مداہرۃ اوثق من المشاورہ، اور فرمایا مشاورت سے بڑی مدد کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے تو وہ آپ کا مددگار ہے، اگر کوئی آپ کو اچھی صلاح دیتا ہے، اگر کوئی آپ کو اچھی راہ دکھاتا ہے تو وہ آپ کا مددگار ہے، وہ آپ کا حمایتی ہے۔ فرمایا ولا ایمان کل یقین، فرمایا یقین سے بغیر ایمان انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ پر کامل بھروسہ نصیب نہ ہو بندے کو حقیقت ایمان، لذت ایمان، کمال ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا ولا ورع الکف، اور فرمایا تقوی نام ہے اس چیز کا جہاں سے اللہ نے روکا ہے بندہ اس چیز سے رک جائے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ ولا حسبک حسن الخلق، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی شرافت، بزرگی، لوگوں میں عزت پر اور معزز ہونا، فرمایا اس کے لیے حسن اخلاق سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ جس بندے کا اخلاق جتنا بہتر ہوگا اس کی عزت اتنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا ولا عبادت کالتفکر، اور فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور و فکر سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے بندہ اللہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے، اس کی شان کی گواہی دیتا ہے، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی حمد اپنی زبان پہ لاتا ہے۔ فرمایا کائنات میں تفکر، کائنات میں غور و فکر کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا یا علی، بہت بڑی بات، فرمایا اے علی اذا اثنی علیک فی وجہک، جب کوئی بندہ تیرے سامنے تیری تعریف کرے، جب کوئی بندہ تیرے منہ پہ تیری تعریف کرے، تو سن رہا ہو تو وہ تیری تعریف کرے، چاہے ٹیلی فون پہ کرے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ میں یہ کمال ہے، آپ میں یہ خوبی ہے۔ حضور نے فرمایا فَقُلْ اللہم اجعلنی خیرا مما یقولون، فرمایا علی جب کوئی تیرے سامنے تیری تعریف کرے تو تو اللہ سے کہہ یا اللہ جو یہ کہہ رہا ہے تو اپنے کرم سے مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور یہ کہے وَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا يَقُولُونَ، اور یا اللہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے اگر یہ سننے کی وجہ سے میرے ذمے کوئی بوجھ آئے، کوئی گناہ آئے تو یا اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور یا اللہ میرے کئی عیب ایسے ہیں جو اس پہ کھلے ہی نہیں، جو میرے سامنے بیٹھ کے تعریف کر رہا ہے۔ مولا تو نے میرا پردہ رکھا ہے، تو نے میری عزت رکھی ہے، کرم کر کسی کو میرے عیبوں کی اطلاع ہونے سے پہلے میرے ان عیبوں کی بخشش فرما دے، میرے وہ عیب معاف فرما دے۔ فرمایا تسلم مما یقولون، فرمایا اے علی اگر تو یہ عمل کرے گا، تین دعائیں کرے گا، یا اللہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے بہتر بنا، جو اسے میرے بارے میں پتہ نہیں اور میرا عیب اور گناہ ہے مجھے وہ
معاف فرما دے، اور الہی جو باتیں یہ کر رہا ہے اس میں میری پکڑ نہ کرنا۔ فرمایا اے علی جب تو کسی کی تعریف سن کے یہ کہے گا تو پھر جو باتیں وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا، اللہ تجھے اس کے گناہ سے محفوظ و معمون فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بھی روایت ہے، اور بعض لوگ آج کل کہتے ہیں کہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی یہ روزہ افطاری کی دعا کدھر ہے، روزہ سحری کی دعا کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا یا علی اذا امسیت صائما عند افطارک اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یکتب لک اجر من صام ذلک اليوم من غیر ان ينقص من اجورہم شیء۔ فرمایا اے علی جب تو روزہ رکھے پورا دن اور افطار کے وقت کہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، فرمایا اے علی اس روز پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا اللہ ان سب کے برابر تجھے روزے کا ثواب عطا فرمائے، اور فرمایا ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کا ثواب اپنی جگہ پورا ہے، اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث بات سن لیجئے اور ہمارے ہزاروں مسائل کا حل ہے۔ حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا یا علی استکثرتم من قراءۃ یاسین، کثرت سے سورہ یاسین پڑھا کرو، کثرت سے سورہ یاسین پڑھو۔ فرمایا فَإِنَّ فِي قِرَاءَةِ يَاسِينَ 10 برکات، فرمایا سورہ یاسین کی قرات میں 10 برکتیں ہیں۔ پہلی برکت کیا ہے؟ ما قرأها قط جائع الا شبع، فرمایا جو بندہ بھوکا ہے، غریب ہے، مفلس ہے، سورہ یاسین پڑھے اللہ برکت والا رزق عطا فرما دے گا۔ فرمایا ولا قرأها ظمآن الا رضیا، فرمایا جو بندہ پیاسا ہے سورہ یاسین پڑھے اس کی برکت سے اللہ اسے سیراب کر دے گا۔ ولا عار الا اقتصیا، فرمایا جس کے پاس لباس نہیں وہ سورہ یاسین پڑھے اللہ لباس دے دے گا۔ ولا مریض الا بریا، فرمایا جو بیمار ہے بڑے سے بڑی بیماری میں ہے سورہ یاسین پڑھے اللہ شفا دے دے گا۔ ولا خائف الا امنا، فرمایا جسے کسی دشمن کا خوف ہو وہ سورہ یاسین پڑھے اللہ اسے امن دے دے گا۔ ولا اعزب الا تزوجا، فرمایا جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ سورہ یاسین پڑھے اللہ اسے سالے جوڑا بنا دے گا۔ ولا مسافر الا اعین علی سفرہ، فرمایا کسی مسافر کو سفر میں مشکل پڑ جائے وہ سورہ یاسین پڑھے اللہ اس کی مدد کے غیبی اسباب پیدا کر دے گا۔ ولا قرأها احد دلت له ضالہ الا وجدها، فرمایا جس کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ سورہ یاسین پڑھے سورہ یاسین کی برکت سے گم شدہ چیز مل جائے گی۔ ولا قرأها على رأس میت حضر اجلہ الا خفف علیہ، فرمایا جس میت کا آخری وقت ہے اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھی جائے اللہ نظر میں آسانی کر دیتا ہے۔ فرمایا ومن قرأها صباحا كان في امان الى ان يمسي ومن قرأها مساء كان في امان حتى يصبح، فرمایا جو صبح یاسین سورت پڑھتا ہے شام تک اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ اسے حفاظت کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور رحمت عالم نے فرمایا یا علی اذا خرجت من منزلک تریج حاجتا فقرأ آیت الکرسی فإن حاجتک تقضی انشاءاللہ، فرمایا اے علی جب بھی تو گھر سے نکلے کوئی کام ہو کوئی حاجت ہو کوئی مسئلہ ہو، فرمایا تو نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تجھے اس حاجت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہت اہم حدیث ہے اور آج کے اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا یا علی علیک بحسن الخلق فإنک تدرک بذالک درجۃ الصائم القائم،
فرمایا علی اپنا اخلاق اچھا کر لے، حسن خلق کو اپنا لے، اللہ حسن خلق کی وجہ سے تجھے دن کو نفلی روزے رکھنے والے اور رات کو کھڑے ہو کے نفلی عبادت کرنے والے بندے کے مقام پہ پہنچا دے گا۔ یہ حسن خلق کتنی بڑی دولت ہے۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا یا علی جو لا تنہر السائل، اے علی کبھی مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو، ولو جاء علی فرس، اگرچہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، تم یہ نہ کہو تجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو قیمتی سامان موجود ہے، فرمایا وآتی ہی، اسے کچھ نہ کچھ ضرور تو جو مانگ رہا ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِيَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَن تَقَعَ بِيَدِ السَّائِلِ، فرمایا جب تم صدقہ دیتے ہو وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے پھر مانگنے والے کو پہنچتا ہے۔ فرمایا یا علی جو وَإِذَا دَخَلْتَ مَنزِلَكَ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، آج سے یہ عمل بنا لیں۔ فرمایا اے علی جب اپنے گھر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہو، یکثر خیر بیتک، تم گھر والوں کو سلام کرو گے اللہ تمہارے گھر کو برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ حضرات اکرامی حضور نے فرمایا یا علی احب الفقراء والمساکین یحبک اللہ، اے علی فقیروں اور مسکینوں سے پیار کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور نے فرمایا یا علی اذا سمعت المؤذن قل مثل مقالته یکتب لک مثل اجرہ، اے علی جب بھی تو اذان کی آواز سنے جو مؤذن کہے وہی کہتا جا، اللہ تجھے اذان دینے والے بندے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ آج کے اس دور کے اندر سوشل میڈیا پہ دوسرے میڈیا کے جو ذرائع ہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے لطیفے، جھوٹے اقوال لوگوں کو ہنسانے کے لیے اسے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، بیان کیے جاتے ہیں۔ سنیے حضور نے فرمایا یا علی ویل لمن یکذب لیضحک الناس، اے علی ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ویل لہ، پھر ہلاک ہو جائے، ویل لہ، پھر ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا یا علی جو اربع خصال من الشقاء، فرمایا جو بدبخت بندہ ہے اس میں 4 نشانیاں ہوتی ہیں، کوشش کریں اگر کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ اپنی ذات سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ فرمایا جمود العین، بدبخت بندے کی آنکھ کبھی تر نہیں ہوتی، وہ روتا نہیں ہے، اسے رونا نہیں آتا۔ فرمایا وقساوۃ القلب، اور بدبخت بندے کا دل اتنا سخت ہوتا ہے اسے کسی پہ ترس نہیں آتا، اسے کسی پہ رحم نہیں آتا، اسے کسی کی بدحالی دیکھ کر غم اور حزن نہیں ہوتا۔ وبعد الامل، اور فرمایا بدبخت بندے کی امیدیں بہت لمبی ہوتی ہیں، یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، 100 سالہ پلاننگ۔ فرمایا وہ حب الدنیا، اور بدبخت بندے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ یہ 4 علامتیں بدبختی کی علامتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں، خوف خدا سے تنہائی میں اللہ کی محبت میں وہ خوش بخت ہے۔ کسی کو دیکھ کے دل نرم ہو جائے وہ خوش بخت انسان ہے۔ جس کی امیدیں لمبی نہ ہو، اللہ کے سپرد اپنے معاملات کرے وہ خوش بخت آدمی ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو وہ خوش بخت آدمی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آخری روایت آج کے اس درس میں یہ ہے، حضور نے فرمایا یا علی جو یہ عمل بھی ہے یہ عقیدہ بھی ہے۔ فرمایا اے علی احفظ وصیتی، احفظ وصیتی، اے علی میری وصیتیں یاد رکھنا، اے علی میرے احکام یاد رکھنا۔ انک علی الحق والحق معک، اے پیارے علی تو حق پر ہے اور حق تیرے ساتھ ہے۔
دوستان محترم، ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک نے مولا علی کو جتنی بشارتیں دی ہیں، کسی معاملہ میں وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، حق مولا علی کے ساتھ ہے اور مولا علی حق کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کو علی پاک کے حق ہونے میں ادنا سا بھی شک ہوا تو اس کا شک علی کی ذات پہ نہیں ہے، اس کا شک زبان رسالت مآب پہ ہے۔ اور جس نے علی کو ہر مسئلے میں حق سمجھا ہے، اس نے مرتضیٰ کی بھی تصدیق کی ہے، جناب مصطفیٰ کی بھی تصدیق کی ہے۔ یہ علی پاک علم کا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے جو فیضان احادیث طیبہ کی صورت میں امت کو ملا ہے، اس کا ایک حصہ آج کی گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان پاکان امت کے ساتھ سچی عقیدت، محبت اور الفت پہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔